السلام علیکم عزیز دوستو، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکوری وائس۔ عزیز دوستو، آج ہم بات کریں گے گستاخانہ خاکے اور حقیقی جمہوریت کے بارے میں۔ بات کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ عزیز دوستو، ہالینڈ میں رکن پارلیمنٹ اور پارٹی فارم فریڈم کے سربراہ ملون گیرٹ ولڈر نے ایک بار پھر حبس باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے حرمت رسول پر حملہ آور ہونے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ اس نے ڈچ پارلیمنٹ میں گستاخانہ خاکوں کا مقابلہ منعقد کروانے کا اعلان کیا ہے، جس کی اجازت ہالینڈ کے قومی سلامتی کے محکمے اور محکمہ انسداد کے دہشت گردی کے DH کوآرڈینیٹر نے دی ہے۔ ڈچ محکمہ انسداد دہشت گردی یا NCDT ڈچ وزارت سلامتی اور انصاف کے زیر اہتمام ایک کونسل ہے، جس کا سربراہ وزیر قانون و انصاف ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ محکمہ ہالینڈ میں شہری ہوا بازی کا ذمہ دار بھی ہے اور ملک میں دہشت گردی کے خطرے کی نگہداری بھی کرتا ہے۔ اس محکمے کے ہالینڈ کے ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کرنے والے اس گھناؤنے فعل کی اجازت دینے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ ہالینڈ کی حکومت اس قبیح فعل میں پوری طرح شریک ہے۔ ملون گیرٹ ولڈر کو پاکستان میں اس کے نام سے واقف زیادہ لوگ اس کی بنائی گئی فلم متنازع فلم فتنہ کے ہدایت کار کے طور پر ہی جانتے ہیں، جبکہ اس کا اصل کیریئر سیاست ہے۔ اس نے اپنی جماعت پارٹی فارم فریڈم 2006 میں بنائی ہے اور اسی سال عام انتخابات میں اس نے اپنی مسلمانوں اور اسلامی مخالف مہم کے بل بوتے پہ 9 سیٹیں حاصل کر لیں اور پارلیمنٹ میں 5ویں بڑی پارٹی بن گئی۔ اس کے 4 سال بعد 2010 کے انتخابات میں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا۔ وہ 24 سیٹیں حاصل کر کے ہالینڈ کی تیسری بڑی جماعت بن گئی۔ حالیہ انتخابات کے نتیجے میں 20 سیٹوں کے ساتھ پارٹی فارم فریڈم اب ہالینڈ کی دوسری بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے۔ اس کی مقبولیت میں اضافے کا اہم ترین سبب اس کے سربراہ اسلام دشمن اور شاتم رسول ہونا ہے۔ یہ کوئی پہلی بار نہیں کہ گیرٹ ولڈر نے اس لعین حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ اس کا نعرہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے اور اسلام سے سخت نفرت کرتا ہوں۔ ایک بار اس نے مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ اگر وہ نیدرلینڈ میں رہنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آدھا قرآن نعوذ باللہ تلف کر دیں۔ اس نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی شان قدس میں بدترین گستاخیاں کی۔ فلم فتنہ دنیا میں بھر میں مسلمانوں کی دل آزاری کا سبب بنی اور اس کی وجہ سے اس پر فلم کی نمائش کے سلسلے میں برطانیہ میں داخلے پر پابندی بھی لگی، جو بعد میں اٹھا لے گی۔ اس فلم کی وجہ سے آسٹریلوی عالم فیض احمد نے اس کو قتل کا فتویٰ جاری کیا اور القاعدہ نے اپنے مبینہ رسالے انسپائر میگزین میں اپنی جاری کی گئی ہٹ لسٹ میں اس کا نام بھی شامل کر دیا۔ اس لسٹ میں پہلے ہی ملون سلمان رشدی اور فلیمی روز کا نام شامل تھا، جو ڈنمارک کے بدنام زمانہ اخبار جیلانڈز پوسٹن کا ایڈیٹر تھا۔ جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے۔ اس فہرست میں بعد ازاں فرانسیسی اخبار شارلے ہیبدو کے صحافی اسٹیفن کارب کا نام بھی شامل ہو گیا، جو شارلے ہیبدو پہ حملے میں مارا گیا۔ گیرٹ ولڈر نے چونکہ مارا نہیں گیا، اس لیے اس نے ڈچ پارلیمنٹ میں گستاخانہ خاکوں کے مقابلے کا اعلان کر دیا، جبکہ ڈچ پارلیمنٹ کا اسپیکر خدیجہ عرب ایک مراکشی مسلمان ہیں۔ وہ اس ملعون جسارت پہ دلگیر ہیں۔ انہوں نے غالباً اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ اس پہ گیرٹ ولڈر نے انہیں طعنہ دیا کہ اس عورت کے دل میں اپنے نبی کی محبت اپنے ملک سے زیادہ ہے۔ اس جیسے دوسرے شاتمان رسول کو اچھی طرح علم ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس کے نبی کی محبت ہر شے سے بڑھ کر ہے، اس لیے وہ ایسی ناپاک جسارتیں کرتے رہتے ہیں کہ حزب توفیق جہنم رسید ہوتے رہتے ہیں۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ہالینڈ میں مراکشی مسلمانوں کی بڑی تعداد آباد ہے، جو مختلف مواقع پر ہجرت کر کے نیدرلینڈ میں مقیم ہو گئی ہے۔ گیرٹ ولڈر جو اپنی پارٹی بنانے سے پہلے نیدرلینڈ کے چوتھے بڑے شہر اوریہت کا میئر بھی تھا۔ انتخابی مہم اسلام اور انہی مراکشی مسلمانوں کی دل آزاری پر مشتمل ہے۔ انہی مراکشی مسلمانوں کی دل آزاری پر مشتمل ہوتی ہے۔ وہ یورپ میں بالعموم اور نیدرلینڈ میں بالخصوص مسلمانوں کی ہجرت اور معاشرت کے خلاف ہے۔ وہ اسے ٹرمپ کی طرح یورپی اور مغربی ثقافت کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ مسلمان اس طرح یورپ کو ہجرت کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا جب یورپ اور نیدرلینڈ ایک حقیقت ہوں گے۔ حالانکہ اس کے ملک کے پارلیمنٹ میں اسپیکر کے مسلمان ہونے کے باوجود توہین ناموس رسالت کی ناپاک مہم اس 4 دیواری میں ہونے جا رہی ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تانا سننے والی ختیجہ عرب چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پا رہی، کیوں کہ پارلیمنٹ میں ملعون گیرٹ ولڈر کی اکثریتی پارٹی موجود ہے، جس نے اس بنیاد پر مقبولیت حاصل کی ہے کہ فرانس میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انہی گستاخانہ خاکوں میں اشاعت کو نہ ہی روک سکی جو آزادی اظہار رائے کے نام پہ شائع کیے گئے۔ فیصلہ بالآخر بندوق کی گولی نے کیا اور کافی عرصے تک سناٹا چھایا رہا۔ وہ جمہوریت کا حسن تھا، آزادی اظہار جس کا زیور ہے، تو جواب وہاں سے آیا جس کا کان اس زیور نے چید کر رکھ دیا تھا۔ میں نے ابتدا میں ذکر کیا کہ گیرٹ ولڈر اس ناپاک جسارت کو ہالینڈ کی 2 وزارتیں پوری طرح سپورٹ کر رہی ہیں۔ ایک کا تعلق سیکیورٹی سے ہے جبکہ دوسرا انسداد دہشت گردی سے۔ اس ناپاک جسارت کے نتائج و عواقب کا اگر کسی کو پورا ادارک ہے تو وہ یہی وزارتیں ہیں۔ انہیں علم ہے کہ یہ گھناؤنی حرکت ملک کی سلامتی کے داؤ پر لگا دے گی۔ اس کے ساتھ ہی دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ متوقع ہے، کیوں کہ اس کی وجوہات انہیں فراہم کر دی ہیں۔ اس مخصوص معاملے میں ہالینڈ ان 2 وزارتوں کی ذمہ داری اور دلچسپی سمجھ لی جائے تو مسلمانوں میں دہشت گردی کے عوامل کو سمجھنا مشکل نہیں رہے گا، اور نہ ہی یہ سمجھنا مشکل ہوگا کہ مسلمانوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگانے والے اس کی وجوہات سے نہ صرف واقف ہیں بلکہ اسے کھاد پانی بھی وہی فراہم کرتے ہیں۔ انہیں علم ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مشتعل کیا جا سکتا ہے، پھر ان پر دہشت گردی کا لیبل لگایا جا سکتا ہے۔ ناموس رسالت پہ ایک رقیق اور مسلسل حملے اس کا منصوبے کا ایک پہلو ہے۔ یہ کوئی اتفاقیہ صورتحال نہیں ہے کہ ان واقعات کے تسلسل پہ غور کیا جائے۔ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی باقاعدہ ابتدا 2005 میں عراق یا امریکی حملے کے بعد ہوگی۔ تب سے یہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری ہے۔ ایک طرف مسلمانوں کی زمینوں پر قبضے کا عمل جاری ہے اور دوسری طرف ان کے جذبات اور ایمان کے سب سے احساس حصے پر حملے جاری ہیں۔ یہ انہیں ہر طرف سے بس کرنے کی نفسیاتی حربے اور جو پورے منصوبہ بندی کے ساتھ تشکیل دیے گئے ہیں۔ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مسلمان کے لیے ایک حیثیت رکھتی ہے۔ وہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ انہیں اس کا علم شاید نہیں ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ مشتدانہ عمل کے بعد ایک مسلمان کو دہشت گردی کے نام و نہاد لیبل کی بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کا مطمع نظر بس ایک ذات ہوتی ہے جو اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے بارہا اس سوال پر غور کیا، آزادی اظہار رائے کی حدود کیا؟ اس سے بھی ہم سوال میرے لیے یہ تھا کہ آخر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہر مسلمان جان دینے اور لینے پر تل جاتا ہے، آزادی اظہار کا بالخصوص نشانہ کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ دنیا ایک بہت بڑے حصے کو مشتعل کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، پھر اس کی نتائج کو برسوں اچھالا جاتا ہے۔ اس کا جواب مجھ سے اس گھر میں ملا جہاں سے یہ پتھر آتے ہیں۔ ڈنمارک کے ملعون جریدے جلانڈ پوسٹن کے ایڈیٹر فلیمنگ روز اس کا جواب دیا، جو شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس نے اپنے مضمون میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے کیوں شائع کیے میں اس نے لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو آزادی اظہار وہ تمام حقوق حاصل ہوں جو دوسروں کو حاصل ہیں۔ انہیں میرا مشکور ہونا چاہیے کہ میں ان سے کچھ لینا نہیں، انہیں کچھ دینا چاہتا ہوں۔ میرے لیے یہ اہم ہے کہ میں ایک خوف زدہ معاشرے کے مقابلے میں آزادی معاشرے کے لیے ایک آواز بلند کرتا رہوں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا آزادی اظہار نہیں تو توہین مذہب ہیں، وہ اپنے تقدس کو دوسروں پہ تھوپ رہے ہیں، جو یہ سیکولر جمہوریت کی نفی ہوگی۔ حقیقی جمہوریت وہی ہے جو کچھ بھی مقدس نہ ہو۔ اس مسکت جواب کی روح سے حقیقی جمہوریت کی طرف سفر جاری ہے۔ اس سفر میں رکاوٹ وہ محبوب ہستی ہے جس کا ذکر سب سے بلند ہے، ناکام جسارتوں کے باوجود قیامت تک بلند ہوتا رہے گا۔ عزیز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں اور ہماری ویڈیوز کو بھی